اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی من اختارہ من شجرۃ الانبیاء ومسکات الضیاء والمنہاج البادی والکتاب الہادی ولدہ بمکہ وہجرتہ بالطیبہ مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فسبحانہ وتعالی فی محکم الکلام الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وإقام الصلاة وآتى الزكاة والمعفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین مولود کعبہ شاہ لافتہ تاجدار حل عطا شہنشاہ اولیاء سردار اوصیاء پیکر جود و سخا نور الہدا وسیع مصطفیٰ مشکل کشا شیر خدا علی مرتضیٰ ابن ابی طالب علیہ صلوات اللہ والسلام کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ علیہ السلام کا ذکر ایسے ہے کہ جیسے سمندر کو کوزے میں بند کرنا، جو کہ نہیں، ممکن نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر ساری زمین کے سمندر کا پانی سیاہی بن جائے اور تمام اشجار کی لکڑی سے قلم بنائے جائیں اور تمام جن و انس اور ملائکہ فضائل محمد و آل محمد لکھنا شروع کریں تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن فضائل محمد و آل محمد کبھی ختم نہ ہوں گے۔ عزیزان محترم، گو کہ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ ہیں ساری کائنات کے مشکل کشا علی، بعد از نبی ہمارے ہیں حاجت روا علی، عقدہ نہ حل کسی سے ہوا خیبر کے باب کا، دو انگلیوں سے وا کیا معجز نما علی، دنیا و آخرت میں یہی کام آئیں گے، دونوں جہاں میں سب کے ہیں عقدہ کشا علی۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے 177 آیت میں، گو کہ طولانی سورہ اور اس طولانی سورے کی طولانی آیت، پروردگار ارشاد فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو، ولکن البر، لیکن نیکی تو یہ ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، نیکی تو یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، والملائکۃ، اور اس کے ملائکہ پر ایمان لاؤ، والکتاب والنبیین، اس کی کتابوں پر اور اس کی نبیوں پر ایمان لاؤ،
اور پھر ایک آگے بہت اہم گوشہ کہ ایمان لانا فقط کافی نہیں ہے، عمل کا بھی ذکر ہے، اور عمل کے ضمن میں پہلا ذکر کیا ہے؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، مال دو، جتنا بھی دو، کم دو زیادہ دو، عَلَىٰ حُبِّهِ، میری محبت میں دو، ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ یہ پروردگار عالم نے گنتی کروائی ہے کہ کس طرح مال دو، وفی الرقاب وقام الصلاۃ وآت الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب وعدہ کرو تو پورا کرو، والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، اور صابرین تو وہ ہیں جو جنگ کے دنوں میں، فاقے میں، مصیبت میں صبر کرتے ہیں، اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ تقوی والے ہیں۔ تو عزیزان من، اتنی طولانی آیت محور گفتگو نہیں ہے، بس محور گفتگو اس کے دو لفظ ہیں، اور وہ ہیں وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، مال دو عَلَىٰ حُبِّهِ، میری محبت میں دو۔ یعنی کیا ہے؟ مال عَلَىٰ حُبِّهِ، مال دو میری محبت میں دو۔ لیکن جب پروردگار عالم ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ میری محبت میں مال دو، لیکن سورہ فجر کی آیت نمبر 20 میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال کیسے دے سکتے ہو؟ کیونکہ تم تو مال سے بہت محبت رکھتے ہو، تمہاری محبت مال سے جمًّا بہت شدید ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پورے قرآن میں کہیں پر یہ لفظ عَلَىٰ حُبِّهِ آیا ہے؟ یقیناً آیا ہے۔ سورہ بقرہ ابتدا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، مال دو میری محبت میں دو، اور جواب سورہ فجر میں ہے کہ تم مال کیسے دو گے؟ تو مال سے بہت حب رکھتے ہو۔ لیکن پروردگار عالم کسی کا ذکر کر رہا ہے، اور وہ بھی عَلَىٰ حُبِّهِ کے ضمن میں۔ اللہ اکبر! ارشاد ہوتا ہے یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ عزیزان محترم، سامعین کرام، سورہ بقرہ میں ارشاد فرما رہے ہیں وآت المال علی حبہ، مال دو میری محبت میں دو، لیکن سورہ فجر میں کہہ رہا ہے کیسے دو گے؟ تم تو مال سے بہت محبت کرتے ہو۔ لیکن بالکل علی حبہ کا لفظ سورہ دہر میں استعمال کرتا ہے کہ کچھ ہیں، کوئی ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطُّعَامَ، وہ اپنا طعام دیتے ہیں علی حبہ، محبت میں دیتے ہیں، چاہت میں دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کھانے کی چاہت رکھتے ہیں، لیکن وہ ہماری رضا کے لیے، ہماری خوشنودی کے لیے کبھی مسکین کو، کبھی یتیم کو، اور کبھی اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ گرچہ علی حبہ وہ طعام سے ضرورت رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی ایثار کرتے ہیں، اور پھر دینے کے بعد کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور وہ اتنا خالص ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اللہ کی رضا کی خاطر کھانا کھلاتے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، کوئی شکریہ نہیں چاہتے، ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے۔ اور یہ الفاظ آل محمد نے اپنی زبان سے نہیں کہے، پروردگار عالم ان کے نیت کی ترجمانی کر رہا ہے، اور پروردگار عالم نے پھر مزید ارشاد فرمایا ہے فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اللہ نے انہیں اس دن کے شر سے محفوظ رکھا، اور ان کے چہروں پر شادابی اور دلوں میں سرور عطا کرے گا۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور ہم ان کے صبر کے عوض انہیں وہ جنت عطا کریں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ عزیزان محترم، 3 دن مسلسل پانی سے روزہ افطار کرنے کے بعد
جناب سیدہ آنکھوں میں ہلکے ہیں لیکن محراب عبادت میں اطمینان سے پروردگار کی بارگاہ میں عبادت کر رہی ہیں۔ امام حسن اور امام حسین گو کے کمسن ہیں، آنکھیں اندر دھسی ہوئی ہیں اور بھوک کی شدت ہے لیکن شکوہ نہیں ہے، خوشی ہے کہ رضا الہی کی خاطر ہم نے 3 دن ایثار کیا ہے۔ عزیزان محترم، جب جبرائیل امین یہ سورہ دہر لے کر نازل ہوئے تو رسول خدا مسکراتے ہوئے جناب سیدہ کے گھر تشریف لائے اور آپ کو خوشخبری دی۔ عزیزان محترم، یہاں ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی جب خود ضرورت ہے تو پھر دوسرے کو کیسے دیا جا سکتا ہے؟ لیکن عزیزان محترم، یہ آل محمد ہیں۔ پروردگار عالم سورہ حشر میں ارشاد فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ ایثار سے کام لیتے ہیں اور دوسروں کو اپنے پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود بھی حاجت مند ہوتے ہیں۔ یعنی پروردگار عالم ارشاد فرما رہے ہیں وہ خود حاجت رکھتے ہیں، یقیناً وہ روزے سے ہیں اور افطار کرنا چاہتے ہیں، ان کی حاجت ہے، لیکن جو اپنی حاجت اور اپنی ضرورت کو بھی اللہ کے لیے قربان کرے، اللہ کی رضا کے لیے قربان کرے، بس یہی آل محمد ہے۔ اور رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں، احادیث مبارکہ ہیں اور تواتر ہیں کہ تم میں سے کوئی ایک فرد بھی میری امت کا اس پر آل محمد پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، تم میں سے کوئی ایک فرد بھی آل محمد کا پرتو بھی نہیں ہو سکتا۔ آل محمد کا وہ مقام ہے۔ عزیزان محترم، سامعین کرام، مولا علی علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جو ہر محاذ میں سبقت کرنے والے۔ پروردگار عالم سورہ انبیاء میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون، یہ وہ ہیں جو نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں، حسنہ میں سبقت کرتے ہیں، اولئک عنہا مبعدون، اور یہی وہ ہیں کہ جنہیں میں نے جہنم سے دور کر دیا ہے، یہ جہنم سے ہٹا دیے گئے ہیں۔ لا یسمعون حسیسہا وہم فیما اشتہت انفسہم خالدون، یہ قیامت کی ہولناکی اور کوئی بھی بری چیز، کوئی بھی چیخ، کوئی بھی چنگھاڑ نہیں سنیں گے، بلکہ ان کے لیے وہ ہوگا جو ان کی روحیں چاہتی ہیں، جو ان کے نفس چاہتے ہیں، ان کے نفس کی شادمانی کا سامان کیا جائے گا۔ لا یحزنہم الفزع الاکبر، قیامت کا ہول، قیامت کی ہولناکی انہیں حزن نہیں دے گی۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، ملائکہ ان کی ہمراہی کریں گے، ملائکہ ان کو خوش آمدید کہیں گے، انہیں گریٹ کریں گے، انہیں ویلکم کریں گے اور کہیں گے ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، قیامت کے دن میدان محشر میں جب ہر کوئی نفسا نفسی میں ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، ملائکہ ان سے کہیں گے ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، تم وہ ہو کہ جو حسنہ میں سبقت کرنے والے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، حاکم ابو القاسم حسقانی نے ابن بریدہ سے روایت کی کہ اس نے اپنے والد سے نقل کیا کہ ایک مرتبہ شیبہ بن ابی طلحہ اور عباس بن عبد المطلب ایک دوسرے پر فخر کر رہے تھے۔ مولا علی علیہ السلام وہاں سے گزرے تو انہوں نے ان سے کہا کہ تم کس بات پر فخر کر رہے ہو؟ عباس نے کہا مجھے وہ فضیلت ملی جو کسی کو نہ ملی، حجاج کو پانی پلانا میری ذمہ داری ہے۔ شیبہ نے کہا میں مسجد الحرام کا متولی ہوں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تم دونوں بزرگ ہو اور میں تم دونوں سے کم سن ہوں، لیکن مجھے جو فضیلت ملی وہ تم دونوں کو نہیں ملی۔ دونوں نے کہا آپ کو کون سی فضیلت ملی ہے؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا میں نے تم دونوں کے ناکوں پر تلوار کے وار کیے یہاں تک کہ تم دونوں خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ عباس کو یہ سن کر غصہ آیا اور وہ غصے کی حالت میں اٹھ کر رسول خدا کی طرف روانہ ہوئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا
کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ علی علیہ السلام نے ہماری کیسی بے ادبی کی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کو بلاؤ۔ جب مولا علی علیہ السلام آئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم نے بے ادبی کیوں کی؟ مولا علی علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے ان سے سچی بات کہی ہے، اب ان پر منحصر ہے کہ وہ اس پر ناراض ہوں یا راضی ہوں۔ اور اسی وقت جبرائیل امی نازل ہوئے اور کہا آپ کا پروردگار آپ کو سلام کہتا ہے، اور یہ آیت نازل کی سورہ توبہ کی، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستعون عند اللہ۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد الحرام کی آباد کاری کو اس کے مانند قرار دیا ہے کہ جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ یہ آپس میں برابر نہیں ہے۔ یعنی پروردگار عالم یہاں پر تعریف کر رہا ہے کہ تم دونوں بے شک اس بات پر فخر کرو کہ تم حاجیوں کو پانی پلاتے ہو، تم مسجد الحرام کی عبادت کاری کرتے ہو، لیکن اللہ کے نزدیک بہترین وہ ہے جو اللہ پر روز آخرت پر ایمان لائے، اور جس نے یقیناً اس سے مراد مولا علی علیہ السلام کی ذات ہے۔ اور جب جناب عباس نے یہ آیت سنی تو انہوں نے 3 بار کہا کہ ہم راضی ہیں، ہم راضی ہیں۔ عزیزان محترم، یعنی یہاں سے پتہ چلا کہ وہی جو آیت ہم نے ابتدا میں پڑھی تھی کہ پروردگار عالم سورہ بقرہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم دائیں بائیں چہروں کو پھیرو، نیکی تو یہ ہے کہ اللہ پر ایسا ایمان لاؤ جیسے ایمان لانے کا حق ہے، آخرت پر ایسے ایمان رکھو جیسے ایمان لانے کا حق ہے، اور ایسے جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے۔ اگر آپ اس پوری آیت کا خلاصہ دیکھیے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ پروردگار عالم نے کن احکامات کا ذکر کیا ہے۔ ایمان کا الگ جز ہے، ایمان مکمل نہیں اگر عمل نہ ہو، خالی کہنے سے نہیں ہوگا کہ ہم ایمان لائے، جب تک سے ایمان زبان سے دل میں نہ اتر جائے اور پھر زبان اور دل سے عمل کے سانچے میں نہ ڈھل جائے۔ تو عزیزان محترم، ہم پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ ہیں جو نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں۔ یہ سبقت کرنے والے کون ہیں؟ عزیزان محترم، مولا علی علیہ السلام کی خصوصیات بے تحاشا ہیں، اور ان خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیے نجوہ نازل کی، اور اس پر مولا علی کے علاوہ کسی بھی مسلمان نے عمل نہیں کیا، اور وہ آیہ مجیدہ پکار کر کہہ رہی سورہ مجادلہ کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجوکم صدقۃ ذالک خیر لکم واطہر۔ اے اہل ایمان، جب تم رسول سے سرگوشی کرنا چاہو تو سرگوشی سے پہلے صدقہ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر اور پاکیزہ تر ہے۔ عزیزان محترم، بہت سارے مفسرین میں جن میں ثعلبی اور واحدی بھی شامل ہیں، یہ لکھا کہ دولت مند افراد نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ سرگوشیاں شروع کر دی تھیں، اور حضور علیہ السلام کے پاس مجالس میں غلبہ حاصل کر رہے تھے، اور حضور کو یہ عمل ناگوار تھا اور ان کی سرگوشیوں سے تنگ آ گئے تھے کہ اللہ کو آیے نجوہ نازل کرنی پڑی، اور اس آیے نجوہ میں حکم آیا کہ پہلے صدقہ دو پھر آپ سے سرگوشی کرو۔ تو غریبوں کے پاس تو اتنی دولت نہ تھی، اور امیر جیسے ہی صدقے کا نام آیا، جیسے ہی اس نام آیا کہ مال دینا پڑے گا، تو امیر کنجوس بن گئے، لہٰذا رسول خدا کو سکون حاصل ہوا۔ اس کے بعد اللہ نے لوگوں کو اس پر عمل نہ کرنے کا بھی طعنہ دیا اور اپنے اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ خود مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی کتاب میں ایک آیت ایسی بھی ہے جس پر مجھ سے پہلے کسی نے عمل نہ کیا تھا، اور میرے بعد کوئی بھی اس پر عمل نہ کر سکے گا، وہ آیے نجوہ ہے۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت میرے پاس 1 دینار تھا، اور میں نے اس سے 10 درہم حاصل کیے، اور جب بھی میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرگوشی کرنا چاہتا 1 درہم صدقے میں دے دیتا، اور یوں میں نے 10 مرتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرگوشی کی، اور اللہ نے اس آیت کو منسوخ کر دیا اور فرمایا، سورہ مجادلہ کی ہی آیت ہے، اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقہ،
کیا تم سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ دینے سے گھبرا گئے ہو؟ یعنی اللہ نے اس حکم کو سرے سے ہی منسوخ کر دیا، اور منسوخ کر کے بتایا کہ جب تمہیں حکم نہیں تھا صدقے کا، جب مال خرچ نہیں ہو رہا تھا، تم میرے رسول کو ہر وقت سرگوشی کر کے تنگ کرتے رہتے تھے، اور اب جب میں نے حکم دیا کہ صدقہ دے کر سرگوشی کرو تو تمہیں اپنے مال کی فکر ہو گئی۔ یعنی پروردگار عالم نے یہاں پر پہلے ایمان سے کھنگالا اور پھر یہاں پر بتایا کہ مال سے بھی کھنگالا، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، میری چاہت میں مال دو، چاہے تو عام دو، چاہے مال دو، کوئی بھی عمل کرو لیکن اس کی بنیاد رضائے الہی ہو۔ اور عزیزان محترم، پروردگار عالم نے ان ہستیوں کو اپنی معرفت کے لیے چنا، تو ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کی طرف دیکھ کر کہا، یا علی انت منی بمنزلۃ الہارون من موسیٰ، علی تو میرے لیے ایسا ہے جیسا موسیٰ کے لیے ہارون ہے۔ اور پیغمبر نے کئی مقامات پر کہا، بلکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کئی مرتبہ مولا علی کے لیے قصیدے پڑھے، یا علی لحموں کا لمحی، دموں کا دمی، سلبوں کا سلبی، حربوں کا حربی، بغضوں کا بغضی، حبوں کا حبی، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، یا علی انت ولی الامر من بعد، علی تو میرے بعد ولی امر ہے، یا علی انت قسیم النار والجنہ، یا علی تو جنت اور دوزخ کا بانٹنے والا ہے، انا دار الحکمہ و علی بابہا، میں حکمت کا در ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، یا علی انت وسی و ولی و وزیری و آخی و خلیفتی فی الدنیا والآخرہ، علی تو میرا وسی ہے، تو میرا ولی ہے، تو میرا وزیر ہے، اخی ہے، خلیفہ ہے، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں۔ یا علی یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ، یا علی من اراد ان ینظر الی آدم فی علمہ و الی نوح فی تقواہ و الی ابراہیم فی خلتہ و الی موسیٰ فی حیبتہ و الی یوسف فی جمالہ و الی عیسیٰ فی زہدہ فلینظر الی وجہ علی بن ابی طالب، زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ، النظر علی وجہ علی عبادہ، الحب علی، پیغمبر علی کا قصیدہ پڑھتے رہے۔ ادھر پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں، یا علی تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت، تیری صلح میری صلح، تیری جنگ میری جنگ، تیرا اقرار میرا اقرار، تیرا انکار میرا، اور اے علی تو مجھ سے میں تجھ سے، اے علی تیرا ذکر عبادت ہے، تیرا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، تیری محبت عبادت ہے۔ ادھر رسول قصیدہ پڑھے ہیں، ادھر پروردگار عالم آیات کے ذریعے سے میرے مولا کا قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ علی بستر رسول پر سوئے ہیں تو آیت نازل کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، میرا مولا میدان جنگ میں آئے ہیں تو ایک مرتبہ سورہ صف قصیدہ بن کر نازل ہوئی، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ، اللہ محبت کرتا ہے ایسے لوگوں سے جو میدان میں ایسے ڈٹ جائے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ میرے مولا شجاعت کے جوہر دکھائیں تو آیت آئے، میرے مولا مسکینوں کو کھانا کھلائیں تو سورہ دہر نازل ہو جائے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، میرے مولا جوہر امامت دکھائیں تو سورہ یاسین آ جائے، وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور علی کی امامت کو قیامت سے خدا نے ملانا چاہا تو ایک مرتبہ پکار کر کہا سورہ اسراء میں، یوم ندعو کل اناس بامامہم، میرے مولا نے حالت رکوع میں انگوٹھی دی تو قصیدہ بن کر آیت سورہ مائدہ نازل ہوئی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اللہ ولی، اس کا رسول ولی، اور وہ ولی جو حالت رکوع میں انگوٹھی دیتا ہے۔ ادھر میرے مولا چادر کے نیچے آئے، اللہ اکبر، تو ایک مرتبہ آیت نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا،
اللہ اکبر. اور جیسے ہی میرے مولا کی ولایت کی قیمت مقرر کی گئی تو آیت نازل ہو گئی سورہ شورا کی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اور پھر ایک مرتبہ پروردگار عالم نے اس ذکر کو نماز میں شامل کرنا چاہا تو آیت آ گئی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. عزیزان محترم، پروردگار عالم میرے مولا علی کے شان میں آیات نازل آ رہا ہے، اور تمام مفسرین اس بات پر اجماع رکھتے ہیں کہ کم از کم 300 آیات قرآن میں ایسی ہیں جو صرف اور صرف فقط اور فقط مولا علی کی شان میں آئی ہیں. میں یوں کیوں نہ کہوں کہ پروردگار عالم نے یہ طے کر لیا کہ اے علی، آپ کا دوست میرے نزدیک رضی اللہ ہے، اور اے علی جو آپ سے بغض رکھے، جو آپ کا دشمن ہو، وہ لعنت اللہ ہے. یہی رسول نے بھی کہا کہ یا علی جو آپ سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا. یعنی رسول نے یہ بتا دیا کہ ہم وہ ہیں السابقون السابقون اولئک المقربون، ہم وہ ہیں جو ہمیشہ سے اگلے تھے، اگلے ہیں اور اگلے رہیں گے، اولئک المقربون. اور پروردگار عالم نے مہر لگا کر بتایا یہی میرے مقرب ہیں. بس جو ان تک آ گیا وہ اللہ تک پہنچ گیا. یہ اللہ کی قربت پانے کا راستہ ہیں. جو انہیں ہٹا کر اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرے گا وہ اللہ تک نہیں جا سکے گا. جو ان کے در پر آیا بس وہی خدا سے ملے گا. جو ان سے دور وہ اللہ سے دور، جو علی سے دور وہ رسول سے دور، جو رسول سے دور وہ اللہ سے دور، جو علی سے قریب وہ رسول سے قریب، جو رسول سے قریب وہ اللہ سے قریب. ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے کہ مولا علی تشریف لاتے ہیں، تو ایک مرتبہ مولا علی کا چہرہ دیکھ کر رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ یا علی میں مثلوں کا، علی تیری کوئی مثال ہی نہیں ہے، والجنت لکا، جنت تیرے لیے ہے، والملائکۃ تشتاق الیک، ملائکہ تجھ سے ملنے کے مشتاق ہیں. اذا کان یوم القیامت، جب قیامت کا دن ہوگا، یون سے بولے ممبر من نور، میرے لیے ایک نوری ممبر آئے گا، ولقا ممبر من نور، تیرے لیے بھی نوری ممبر آئے گا، والا ابراہیم ممبر من نور، حضرت ابراہیم کے لیے بھی نوری ممبر آئے گا. فتجلسوا علیہ، ہم اپنے نوری ممبروں پر بیٹھ جائیں گے. از منادن ینادی، منادی دینے والا ندا دے گا، بخن 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 من وسیع بین حبیب و خلیل، اس وسیع کو بہت مبارک ہو جو حبیب اور خلیل کے مابین بیٹھا ہے. اللہ اکبر. ثم اوتیہا بمفاتیح الجنہ والنار، اس وقت جنت اور دوزخ کی چابیاں لائی جائیں گی. فدفعوها علیک، اور میں جبرائیل سے وہ چابیاں لوں گا. فدفعوها علیک، اور علی میں تیری طرف بڑھا دوں گا وہ چابیاں اور کہوں گا یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی آپ جنت اور دوزخ کے بانٹنے والے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. عزیزان محترم، کہاں جنت اور دوزخ کا بانٹنے والا علی، کہاں ساقی کوثر علی، لوائے حمد اٹھانے والے علی، باب خیبر اکھاڑنے والے علی، فاتح خیبر علی، فاتح بدر و احد علی، فاتح خیبر علی، فاتح حنین علی. کہاں لائنوں میں لگ کر، دور کھڑے ہو کر سوچنے والے کہ جنت میں جائیں گے بھی کہ نہیں، کس طرح داخلہ ہوگا، کیسے جائیں گے. عزیزان محترم، مانگنے والا اور ہوتا ہے، عطا کرنے والا اور ہوتا ہے. میرے مولا جنت اور دوزخ کا مانگنے والا نہیں ہے، میرے مولا جنت اور دوزخ کا بانٹنے والا ہے، میرے مولا جنت اور دوزخ کا عطا کرنے والا ہے. عزیزان محترم، بس تقاضا یہ ہے کہ علی کے شیعہ ایسے ہوں کہ مولا فخر کریں کہ ہاں تم میرے شیعہ ہو. شیعہ کا مطلب پیروی کرنے والا. بس عزیزان محترم، آج وبا کے دور میں، مصیبتوں کے دور میں، آزمائش کے دور میں، کہ جب کہ ہم
علی کے بیٹے سرکار حجت خدا کی آمد کے منتظر ہیں، ان کے ظہور کے منتظر ہیں۔ اس جہاں میں نور آخر جلوہ گر ہونے کو ہے، آپ آئیں گے یہ دعویٰ معتبر ہونے کو ہے، ظلمت دنیا پہ نورانی نظر ہونے کو ہے، ختم ہو جائے گی تاریکی سحر ہونے کو ہے۔ انشاءاللہ سحر ہوگی اور ہم اپنی آنکھوں سے سرکار حجت خدا امام عصر کا ظہور اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ خوشا نصیب وہ دل کہ جو امام کے ظہور میں کے لیے تڑپتے ہیں، تیرے ظہور کا ہر دم جو دھیان رکھتے ہیں، غموں کی دھوپ میں وہ سائبان رکھتے ہیں، کسی عزیز کو ہم حال دل سنائیں کیوں، امام عصر کو جب رازدان رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے آقا کا ظہور جلد ہوگا اور جلد یہ ظلم کی تاریکی سحر میں بدل جائے گی، امید کی کرن روشن ہوگی اور ہم امام کا پرنور چہرہ انور اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آج 21 ماہ رمضان المبارک اور میری آنکھوں کے سامنے، یقیناً ہر مومن کی آنکھوں کے سامنے اس وقت وہ منظر ہے کہ جب 40 ہجری کو مولا علی کے فرق پر سجدے میں عبد الرحمن ابن ملجم ملعون نے ایسی ضربت ماری تھی کہ ایک مرتبہ کوفے میں کوہرام بپا ہو گیا۔ الا قد قتل الامیر المؤمنین بمسجد کوفہ کی صدائیں بلند ہو گئیں۔ عزیزان محترم، عزادارو، یقیناً آج دل بہت گرفتہ ہے، آج غم اور سوگ جدا ہے، آج وہ حالات نہیں ہیں، حالات بہت عجیب سے ہو چکے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، شیعان علی کسی بھی طوفان، کسی بھی آندھی، کسی بھی طرح کے حالات میں غم اہل بیت منانے سے کبھی بھی گریزاں نہیں ہوتے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، ہماری آنکھوں سے اشک رواں رہتے ہیں۔ عزیزان محترم، جب امام کے سر پر ضربت لگی تو ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ بیٹا نماز پڑھاؤ۔ امام حسن نے امامت کرائی، مولا کے سر پہ پٹی باندھ دی گئی تھی، آپ نے ستون پہ سہارا لے کر نماز پڑھی۔ ہائے عزادارو، ایک گلیم لایا گیا، چاہتے تھے کہ امام کو اٹھا کر لے جائیں، لیکن امام فرماتے ہیں کہ مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ ایک گلیم لایا گیا، امام کو اس گلیم میں لٹا دیا گیا۔ عزیزو، عزادارو، ایک مرتبہ تمام مولا علی کے چاہنے والے بیٹوں نے مولا کے گلیم کو پکڑ لیا، مولا علی کے چاہنے والے ساتھ ساتھ چلے۔ امام حسن اپنے بابا کا چہرہ دیکھ کر روتے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا علی نے امام حسن کے آنسوؤں کو دیکھا تو آنکھیں کھول کر کہا کہ حسن بیٹا، یہ گریہ کیسا ہے؟ آج کے بعد تیرے والد کو کوئی پریشانی نہیں فرزند، آج تو تم مجھ پر رو رہے ہو، لیکن جب کل تجھے مظلومیت کے عالم میں زہر سے شہید کیا جائے گا اور تیرے بھائی کو تلوار سے قتل کیا جائے گا، یوں تم اپنے نانا، والد اور والدہ سے ملاقات کرو گے۔ امام حسن مجتبیٰ نے عرض کیا بابا جان آپ بتائیے آپ کو کس نے زخمی کیا؟ آپ نے فرمایا مجھے یہودیہ عبد الرحمن بن ملجم مرادی نے زخمی کیا ہے۔ ہائے عزادارو، تاریخیں کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ امام نے اپنے قاتل کا نام اسی لیے بتا دیا کہ اس سے پہلے کہ کسی بے گناہ کا خون بہہ جائے، امام نہیں چاہتے۔ ہائے عزادارو، ایک مرتبہ لوگوں نے عبد الرحمن ابن ملجم کو پکڑ لیا۔ تاریخیں کہتی ہیں کہ مولا نے ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ امام حسین بھی رو رہے ہیں،
ہائے عزادارو، ایک مرتبہ امام حسین سے مخاطب ہو کر کہا، اے حسین آپ کیوں رو رہے ہو، بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ ہائے عزادارو، تاریخیں کہتی ہیں پورے راستے جب تک گھر تک نہ پہنچے تھے، مولا کبھی امام حسن کو خاموش کرواتے ہیں، کبھی امام حسین کو خاموش کرواتے ہیں۔ ہاں جب گھر قریب آیا تو امام مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ میرے گلیم کو نیچے رکھ دو، مجھے سہارا دے کر کھڑا کرو، ان اصحاب سے کہو یہ چلے جائیں۔ ہائے عزادارو، امام حسن قریب آئے اور کہا بابا یہ آپ کے چاہنے والے ہیں، کہا بیٹا میں کہہ رہا ہوں ان سے رخصت لے لو، میری طرف سے معذرت کر لو اور مجھے سہارا دے کر لے چلو۔ ہائے ہائے عزادارو، امام کو سہارا دے کر لے چلے، ادھر گھر کا حجرے کا دروازہ کھلا، کیا دیکھا، جناب زینب، ام کلثوم، علی کی بیٹیاں سینہ پیٹ رہی ہیں، واہ بتا کا نعرہ ہے۔ مولا جو پورے راستے امام حسن اور امام حسین کو خاموش کرواتے آئے تھے، ایک مرتبہ جناب زینب اور ام کلثوم کو دیکھ کر رونے لگے، بیٹیوں کو دیکھ کر رونے لگے، نہ جانے میرے مولا کو کیا یاد آ گیا، عزادارو حجرے میں لٹایا گیا۔ ہائے ہائے، آج 21 ماہ رمضان، طبیب جمع ہو گئے، مولا کا ایک بہت مشہور معالج آیا، اس نے ایک مرتبہ مولا کے زخم کا جائزہ لیا اور کہا یا علی بس وصیت کر دیجئے، زخم بہت گہرا ہے، ہاں اتنا ضرور کہا کہ دودھ پینے سے مولا کو راحت ملے گی، درد میں کمی آئے گی، بس یہ خبر کا اہل بیت کے گھر سے باہر نکلنا تھا۔ کوفے کے یتیم بچے اپنے دودھ کے کوزے اٹھائے ہوئے اہل بیت کے گھر کے دروازے کے باہر جمع ہو گئے۔ عزادارو ایک مرتبہ کہنے لگے، ہم اپنے بابا کے لیے، ہم اپنے بابا علی کے لیے، ہم اپنے بابا ایلیا کے لیے دودھ لے کر آئے ہیں۔ ہاں عزادارو، وہ رات آ گئی کہ جس کے لیے مولا بار بار ارشاد فرماتے تھے کہ مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے اور میرے سے جو وعدہ کیا گیا ہے وہ سچا ہے۔ وصیتیں کر دیں، کہا اے حسن جب میری شہادت ہو مجھے غسل دینا، کفن پہنانا، نانا کے بچے ہوئے کافور سے مجھے حنوط کرنا، میرے تابوت کا اگلا حصہ نہ پکڑنا، وہ خود بخود چلے گا، تم پچھلا حصہ پکڑنا اور جہاں جا کر رک جائے وہیں رک جانا، میری نماز جنازہ پڑھنا، 7 تکبیریں پڑھنا، یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، جہاں میرا تابوت رکے وہیں میری قبر بنانا۔ عزادارو یہاں تک کہ مولا نے سب کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیا، مولا غشی میں چلے گئے، یہاں تک کہ پیروں پہ کس کے آنسو گرے، مولا ہوش میں، اور ایک مرتبہ کہا کون ہے؟ کہا میں ام البنین عباس کی ماں ہوں، کہا کیوں روتی ہو؟ کہا مولا سب کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیا، میرے عباس کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں نہ دیا۔ کہا حسین کہاں ہے؟ کہا جی بابا امام حسین کے ہاتھ میں، مولا عباس کا ہاتھ دے کر کہا عباس میرے حسین کو تنہا نہ چھوڑنا۔ عزادارو تاریخیں کہتی ہیں بی بی زینب راویہ ہیں کہ جب علی کا ایک مرتبہ میرے مولا کا سفر آخر قریب آیا تو مولا نے ایک مرتبہ میرے بابا نے سب سے کہا، سب کو وصیتیں کر دیں اور ایک مرتبہ کہا تخلیہ، جب سب جانے لگے تو کہا زینب آپ میرے قریب آ جاؤ۔ ہائے عزادارو سب کو رخصت کر دیا، بی بی زینب قریب آئیں، بی بی زینب راویہ ہیں میرے بابا بہت نحیف ہو چکے تھے، اپنا چہرہ میری کان کے قریب کیا، میں نے کہا بابا میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ کہا بولو۔ کہا بابا کیا جو ام ایمن نے حدیث بیان کی وہ صحیح ہے؟ مولا نے ارشاد فرمایا ہاں بیٹی یہ بات صحیح ہے، اے بیٹی یہ بات صحیح ہے، رسول خدا نے ہمیں آگاہ کیا ہے
کہ آپ کا سر سے چادر اترے گی، کوفے کا بازار ہوگا، آپ کو بازاروں میں جانا ہوگا، اے بیٹی تیرے بھائی کا لاشا شام غریباں خیمے جلیں گے۔ ہائے عزادارو، بی بی فرماتی ہیں ادھر میرا بابا بیان کر رہے تھے، میں بھی رو رہی تھی، میرے بابا بھی رو رہے تھے۔ عزادارو، تاریخیں کہتی ہیں وہ وقت قریب آ گیا جب مولا اس جہان سے تشریف لے گئے۔ امام حسن نے جنازے کو غسل دیا۔ ہائے ہائے، جب جنازہ لا کر رکھا گیا، بیٹیاں آ گئی، امام بی بی زینب نے اور بی بی ام کلثوم نے خود کو بابا کے جنازے پر گرا دیا۔ ہائے، تمام بیٹیاں کہتی تھی واہ بتا والیا۔ ہائے ہائے، جب جنازہ اٹھنے کا وقت آیا، امام حسن نے بڑے آرام سے بیبیوں کو جدا کیا، جنازہ لے کر چلے۔ ہائے عزادارو، ایک منظر یاد آیا، ایک 4 سال کی بچی ہے اور ایک سر سجدے میں ہے جس کی پشت پر شمر سوار ہے۔ ہائے، وہ بچی کہتی ہے میرا بابا پیاسا ہے، شمر ایک قطرہ پانی کا پلا دے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔ پروردگار، ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے اس پرسے کو امام زمانہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہم عجل ولیک الفرج، تمام مومنوں کو شفا، زندگی، طول حیات عطا فرما۔ بار الہ، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔